الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط فعلیہا لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسی عورت اس طرح رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس پر صبح تک اللہ کے نورانی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ دین اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، سہولتیں دی ہیں، سب سے زیادہ عورت کو عزت اسلام نے دی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مغربی معاشرے کے اندر تو شیمپو کی جو پوڑیاں ہیں نا، وہ بھی عورت کی تشہیر کے بغیر نہیں بکتی۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ عورت کی تشہیر کر رہے ہیں یا وہ شیمپو کی پوڑیاں بیچنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، پیمپر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، خیر وہ تو ہے ہی عجیب قسم کا معاشرہ ہے، جانوروں کا معاشرہ ہے۔ تو جب مسلمان عورت کو اسلام نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے تو اسلام کی اس کو مان کر چلنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں وعید ہے کہ جو عورت اس طرح رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے کسی بات پر ناراض ہو تو اللہ کی بھی اور اللہ کے فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی، اہل ایمان کی، اس پر لعنت برستی رہتی ہے صبح تک۔ یہ تو ایک وعید ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جب اس سے جتنی دیر خاوند ناراض رہے گا یا وہ خاوند کی نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی فرض، واجب، سنت، کوئی نفل عبادت، مالی عبادت اور بدنی عبادت قبول نہیں کریں گے، اس کا کوئی نیک عمل آسمان تک نہیں جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے ان احادیث کے اندر۔ تو عورتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں، ناقدری کرتی ہیں، خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، خاوند کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں احادیث جو ہے، یہ آج میں نے کہا کہ میں ویڈیو بنا لوں تاکہ یہ مسلمان عورتوں کو بھی آسانی سے پتہ چل جائے۔ اکثر تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس حدیث کو ثواب کی نیت سے تمام مسلمان عورتوں کے گروپ میں شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں آ جائے اور وہ اس سخت وعید سے، یعنی لعنت والے الفاظ سے وہ بچ جائیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ واپس جب تشریف لائے تو عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں، میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک عورت نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، ہمارا کیا گناہ ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ لعنت کے الفاظ ادا کرتے عورتوں پہ جب بھی مصیبت آئے کوئی تو وہ لعنت کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، اچھا طعنے دینے کے الفاظ زیادہ استعمال کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ناقدری والے اعمال ہیں، ناشکری والے اعمال ہیں۔ اب لعنت کا ہمارے معاشرے میں جو ہے کوئی اتنا بھاری گناہ تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن عورتیں جتنی بھی تھیں لعنت کرنے والی، طعنہ دینے والی، وہ سب کے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جہنم میں کثرت سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے یہ زبان کے گناہ ہیں اور گھر کے اندر کے گناہ ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی بددعا کر رہی ہوتی ہیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ساس سسر کو، اور اپنے تمام خاوند کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ غلط الفاظ سے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی ناقدری والی بات ہے، ناشکری والی اور بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری مسلمان عورتوں کو ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔